نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ہم لکھ رہے تھے سبق نمبر 8۔ سبق نمبر 8 تھا جو ہم نے پہلے لکھا آج کے سبق سے پہلے۔ تو ہمارا یہی دستور ہے کہ ہم پچھلے سبق کی پہلے مشق کرتے ہیں، تو اس کے بعد اگلے سبق کو لکھتے ہیں۔ تو اسی دستور کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پچھلے سبق کی مشق کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا سبق نمبر 9 لکھیں گے۔ ہمارے مفردات خط نستعلیق کے مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اب خط نستعلیق کے مرکبات شروع ہوئے ہیں، جس میں ہماری با والی تختی چل رہی ہے، جس کا ہمارا سبق نمبر 1 ہو گیا۔ تو آج سبق نمبر 2 ہے، تو اس سے پہلے ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ پہلے مارکر سے لکھ لیتے ہیں۔ ہم نے لکھا تھا لام الف۔ لام الف یہ مفردات کا حصہ ہے، لیکن وہاں رہ گیا تھا، اس لیے ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ نے اس طرح بنا لینا ہے، اس کے بعد نوک کے ساتھ اس طرح، پھر اس طرح۔ تو یہ لام الف ہے، یہ بھی 3 قط اور یہ بھی 3 قط۔ اس کے بعد با الف، بالکل سیدھا رکھ بنانا ہے، اپنے بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ یہاں سے نوک رکھنی ہے، یہاں آ کر مار کر گلی لگانی ہے، پھر یہاں سے اس طرح سیدھا جانا۔ یہ با ہو گیا۔ اس کے بعد ہم بابا، یہ با الف لکھا ہم نے، اس کے بعد اب بابا، پھر باتا، پھر باجی، پھر بادال، پھر بارہ، اس طرح لکھیں گے ہم۔ تو با ہم جو سا چھوٹا وہ نوک کے ساتھ بنائیں گے۔ اس طرح 2 لائنوں میں، یہ سمجھے آپ چھوٹی ماد ہے۔ اس کے بعد پھر ہم با لگا دیں گے آگے۔ یہ وہی با جو ہم نے پیچھے لکھا تھا۔ اس کے بعد اسی کے اوپر لکھ لیتے ہیں باتا، باتا ہو گیا۔ یہ نوک کے ساتھ بنائیں گے، یہ سرخ لائن سے اوپر بنانا ہے، اور نیچے والی 2 لائنوں میں ہم تا لکھیں گے۔ اس کے بعد باجیم، باجیم یہ آدھے قط کے برابر اس کے با ڈالنی، اس طرح ترچھی۔ اس کے بعد ہم نوک کے ساتھ بنائیں گے اتنا، پھر ایسے، پھر ایسے۔ تو یہ باجیم ہو جائے گا۔ نیچے جیم ہی ہے، بس اوپر صرف آپ نے یہ لگانا ہے، اسی کا اضافہ کرنا ہے۔ اس کے بعد بادال لکھ لیتے ہیں۔ اس طرح لکھنا ہے آپ نے بادال۔ دوبارہ دیکھیں، پہلے ایسے بناؤ، پھر ایسے، پھر ایسے، یہ بادال۔ اس کے بعد 12 لکھ لیتے ہیں۔ یہ بنا لیا آپ نے، اس کے بعد نوک کے ساتھ بنائیں آپ، یہ 12 ہو گیا۔ اب اسی کو ہم پین کے ساتھ لکھ لیتے ہیں جلدی سے، پھر اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ لام الف، تین لائنوں میں، پھر با الف، یہ بھی تقریباً 3 لائنوں میں، پھر بعد با، اس کے بعد باتا، پھر باجیم، باجیم، اور پھر بادال،
یہ پھر 12. تو یہ کل کا سبق تھا ہمارا. تو اب ہم لکھ لیتے ہیں آج کا سبق نمبر 9. یہاں لکھ لیتے ہیں سبق نمبر 9. سبق نمبر 9. سبق نمبر 9 میں ہم لکھیں گے باسین، باشین، باصاد اور باطا، 4 لفظ. تو باسین لکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارا 12 تک ہو گیا تھا. اب باسین لکھ لیتے ہیں. یہ 2 قد کی ڈالیں گے. اس کے بعد سین لکھنا ہے اپنے اس طریقے سے نوک کے ساتھ. پھر اس طرح بنا لیں، پھر ایسے. یہ باسین بن جائے گا. یہ آپ ترچھے رکھیں گے. یہ 1 قط ہوگا اور یہ آدھا قط. 1 قط، آدھا قط. یہاں سے یہ 2 قط، یہ 3 قط اور یہ 3.5 قط. یہ آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد لکھ لیتے ہیں باشین. پہلے با ڈالیں گے 2 قط کی. اس کے بعد شین لکھ لیتے ہیں. شین بالکل آسان ہے کیونکہ ہم نے پیچھے لکھا ہے اس کو ایسے. ایسے بنا تو یہ باشین بن جائے گا. یہ 2 قط اور یہ ہمارا تھا 6 قط اور یہ 5 قط. اتنا آپ نے تقریباً لائن پہ رکھنا ہے، اس لائن پہ. اس کے بعد نیچے آپ نے یہ بنا دینا. یہ سین والا ہی دے رہا ہے. دوبارہ لکھ لیتے ہیں اسی کو. یہ تھوڑا سا چھوٹا بن گیا تھا دائرہ، یہ اتنا دائرہ ہو. اس کے بعد لکھ لیتے ہیں باصاد. اس طرح دوبارہ دیکھیں. پہلے ہم یہ ڈالیں گے با، جس طرح ہم نے پیچھے ڈالا ہے یہ. اس کے بعد نوک کے ساتھ ہم اس طرح لکھیں گے. یہ بنا لیا 2 لائنوں میں. اس کے بعد نوک کے ساتھ ہم سواد لکھیں گے، سواد کا سر. یہ اس کے بعد نیچے کر لیں اس طرح. پھر ایسے یہ ہمارا سواد ہو جائے گا. باسواد لکھا جائے گا. اس طرح بنانا ہے آپ نے. باسواد 2 قط کا. یہ اور یہ ترچھا ہو. یہاں سے شروع نہیں کر دینا، یہاں سے بلکہ اوپر سے شروع کرنا. یہ جو ہے یہ والا حصہ یہ لائن سے اوپر ہو اور یہ 2 لائنوں میں آئے. پھر یہاں پہ سواد کا سر آئے. پھر نیچے والی 3 لائنوں میں اس کا پیٹ آ جائے گا.
اس کے بعد لکھ لیتے ہیں با تو سواد، یہیں پہ آپ نے اوپر ہی لکھنا ہے، اب یہیں لکھ لیتے ہیں یہ اسی طرح جس طرح آپ نے اس میں سواد میں بنایا تھا، با سواد میں اس کی با والی شکل بنائی تھی، اس میں بھی اسی طرح بنائیں گے، پھر تو لکھ دیں گے الف، یہ ہمارا بن جائے گا با تو ترشا، اس طرح یہ آ جائے گا با تو۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اسی کو ہم پین کے ساتھ جلدی سے لکھ لیتے ہیں، باسین لکھ لیتے ہیں، یہ ہمارا ہو گیا مارکر کے ساتھ، اب پین کے ساتھ باسین، ایک دندہ، یہ دوسرا دندہ، اس طرح پہلے آپ یہ ڈال لیں، پھر سین والے دو دندے، یہ باسین، اس کے بعد باشین، یہاں سے سٹارٹ کرنا آپ کو، یہ باشین، اس کے بعد آ جائے گا با سواد، دوبارہ دیکھیں یہ اوپر سے لکھتے ہیں، یہ پھر اس طرح بنانا ہے آپ نے، اس حصے کو اوپر لکھ لیں لال لائن سے، اس کے بعد یہ گلائی یہاں سے لے کے یہاں تک، پھر آگے سواد کا سر بنانا ہے آپ نے، یہ پیٹ یہ اسی طرح بنانا جس طرح سین شین کا بنایا تھا، اس کے بعد با تو لکھ لیتے ہیں، یہ با تو، ترشا بنانا ہے، یہ اس طریقے سے، بلکہ یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، ذرا چھوٹا ہی رکھنا ہے، دوبارہ دیکھیں اس طرح، یہ بات ہو، یہ اس سے نیچے ہوگا، یہ نیچے یہ اوپر، یہ برابر ہو گیا تھا، یہ غلط ہے، اس طرح یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ زیادہ بھی لمبا نہیں کرنا، اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 9۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ خود مشق کریں، اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ میرے اس نمبر پر پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی اشکال ہو آپ کو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں ابھی تک اگر آپ نے نہیں کیا، اگر آپ نے اس چینل پہ، اور ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے اس کو بھی فالو کر لیں، فیس بک جو پیج ہے اس کو بھی فالو کر لیں۔ تو اجازت چاہتا ہوں آپ حضرات سے، اپنے دعا میں یاد رکھیں محمد عمر کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔